اقدار کیا ہے؟ جب انسان کے لیے ماورائی حقائق بے معنی ہو جائیں تو مذہب بھی بے معنی ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، محمد دین جوہر عرض کر رہا ہوں۔ آج ہم نون میم راشد کی نظم کا مطالعہ جاری رکھیں گے اور اس کا ایک بند آج پڑھ سکیں گے۔ تو میں اس کی خواندگی کرتا ہوں کہ مرگ اسرافیل سے اس جہاں پر بند آوازوں کا رزق، مطربوں کا رزق اور سازوں کا رزق۔ اب مغنی کس طرح گائے گا اور گائے گا کیا، سننے والوں کے دلوں کے تار چپ۔ اب کوئی رقاص کیا تھرکے گا، لہرائے گا کیا، بزم کے فرش و در و دیوار چپ۔ اب خطیب شہر فرمائے گا کیا، مسجدوں کے آستان و گنبد و مینار چپ۔ فکر کا صیاد اپنا دام پھیلائے گا کیا، طائران منزل و کوثار چپ۔ اس نظم میں سورہ اسرافیل کی جو آواز ہے اس کو ام الاصوات کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ام کا مطلب ہوتا ہے ماں، اصوات جو ہے وہ صوت کی جمع ہے۔ ام الاصوات کا مطلب تمام آوازوں کی ماں۔ تو اس بند سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آواز کے خاموش ہو جانے سے جو اس زمین پر کاروبار ہستی چلتا تھا اس کے ویسے جاری رہنے کا امکان بھی ختم ہو گیا ہے۔ انسان جو ہے وہ جسم کا اور روح کا مجموعہ ہے۔ اس کو مائنڈ اور باڈی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو شعور اور جسم بھی کہہ سکتے ہیں، اور لیکن انسان کے اندر ایک انسان ہے جو غیر مادی ہے۔ نون میم راشد کی یہ نظم جس طریقے سے اس انسان کی جو غیر مادی ہے، غیر بدنی ہے، غیر جسمی انسان کا وہ جو ایک منطقہ ہے اس کی طرف جس طریقے سے اشارہ کرتی ہے کہ جسم کا رزق اس دنیا سے فراہم ہوتا ہے، جبکہ وہ غیر مادی جو انسان ہے، جو روح ہے، جو مائنڈ ہے، جو شعور ہے، اس کا رزق اس دنیا سے یا اس کائنات سے نہیں آتا۔ اس کا رزق ماورا سے آتا ہے، اس کا رزق کسی ایسے تصور سے آتا ہے جو غیب سے جڑا ہوا ہو، جو ماورا سے جڑا ہوا ہو۔ اور اس میں جو حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ نون میم راشد نے یہاں آرٹ کا ذکر کیا ہے، یہاں فن کا ذکر کیا ہے، یہاں عقلی افکار کا ذکر کیا ہے، یہاں مذہبی حقائق کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ جن چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ انسان کے جو ایگزیولوجیکل کانشسنس ہے، ایگزیولوجیکل کانشسنس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو اقدار کہتے ہیں، یعنی انسان کے شعور کا، انسان کی ہستی کا وہ حصہ جس کو اقدار کی طلب ہوتی ہے۔ جیسے اقدار کیا ہے؟ اقدار جمالیاتی ہیں، اقدار اخلاقی ہیں، اقدار روحانی ہیں، اور اقدار جو ہے وہ عقلی بھی ہے۔ تو نون میم راشد نے غیر جسمانی انسان جو ہے، جو اقدار کی بنیاد پر زندہ رہتا ہے، نون میم راشد نے اس کا پورا امیج جو ہے وہ اس نظم میں بنایا ہے۔ یعنی اگر انسانی شعور یا انسان کی روح جو ہے اس کا رزق اس دنیا سے حاصل نہیں ہوتا، انسان کا جسم، اس کے تمام وسائل جو ہے رزق کے، وہ اس دنیا سے، اس مادی دنیا سے، اس نیچرل ورلڈ سے جو حیاتیاتی اور مادی ہے، اس دنیا سے ہمارے بدن کے جو وسائل ہیں زندہ رہنے کے وہ حاصل ہوتے ہیں، جبکہ ہماری روح کے، ہمارے شعور کے، ہمارے مائنڈ کے زندہ رہنے کے لیے ضروری جو چیز چاہیے، وہ آوازیں جو ہماری اس روح کو، ہمارے اس شعور کو زندہ رکھتی ہیں، یعنی ہمارے اس شعور کو جو اقدار کی طلب رکھتا ہے، اس کو جو آوازیں جو حقائق کا جو عکس ہے وہ اس کو جس طریقے سے زندہ رکھتا ہے، نون میم راشد نے اس کا یہاں ذکر کیا ہے کہ ہماری
تمام روحانی ضروریات ماورا سے تعلق سے پوری ہوتی تھیں، جبکہ ہمارے جسم کی ضروریات جو ہیں وہ اس دنیا سے پوری ہوتی تھیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہیں کہ دنیا کے کسان مر گئے ہیں۔ اگر کسان مر جائے تو ہماری جو رزق کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے ہماری جو روح کی ضروریات ہیں، اسرافیل اگر انتقال کر جائے، اسرافیل کی موت واقع ہو جائے، تو اس کی موت واقع ہونے سے ماورا جہاں سے ہماری روح کا رزق آتا تھا، وہ ماورا اس کا دروازہ ہمارے لیے بند ہو گیا ہے، اور اب ہماری روح جن اقداری سرگرمیوں میں حصہ لیتی تھی اب وہ ہمارے لیے بے معنی ہو گئی ہیں، اور وہاں ایک ایسی خاموشی چھا گئی ہے جس نے ہستی کو نیستی میں تبدیل کر دیا ہے۔ نور راشد کہتے ہیں کہ مرگ اسرافیل سے اس جہاں پر بند آوازوں کا رزق، جب الاصوات ہی نہ رہی تو چھوٹی چھوٹی آوازوں کے باقی رہنے کا سوال ختم ہو گیا۔ جیسے کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو آوازیں ہیں، دنیا میں جو کلام ہو رہا ہے، جو فن ظاہر ہو رہا ہے، جو آرٹ پیدا ہو رہا ہے، اس آرٹ کے، اس فن کے، جو شاعری ہو رہی ہے، جو کلام ہو رہا ہے، جو فکر و فلسفے گھڑے جا رہے ہیں، جو مذہب کے درس دیے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف اس وقت بامانی ہے جب انسان غیب کے ساتھ یا ماورا کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اور جو حقائق کی دنیا ہے، اور اگر انسان حقائق کی دنیا سے اپنا تعلق کھو دے تو اس کا ہر عمل، اس کی ہر سوچ، اس کا ہر خطبہ، اس کا ہر فن جو ہے وہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہی بات نور راشد نے بہت بلیغ انداز میں اور غیر معمولی جو ہے وہ طریقے سے انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے کہ مرگ اسرافیل سے اس جہاں پر بند آوازوں کا رزق، کہ مرگ اسرافیل سے جب الاصوات ہی باقی نہ رہی تو اس جہاں کی آوازیں جو تھیں، جو اپنا رزق وہاں سے پاتی تھیں، وہ رزق بند ہو گیا ہے۔ اب یہ آوازیں ایک شور میں بدل گئی ہیں۔ آوازیں تو ہیں، ان میں معنی کوئی باقی نہیں ہے، یہ صرف شور رہ گیا ہے کہ وہ کون سا رزق آتا تھا؟ مطربوں کا رزق اور سازوں کا رزق۔ مطرب جو ہوتے ہیں، جو گانے بجانے والے ہوتے ہیں، یعنی جو فن کے اہل فن ہوتے ہیں، ان کا رزق اب ختم ہو گیا ہے۔ وہ اپنے فن کے ذریعے سے ایسے حقائق تک رسائی کے راستے ہموار کرتے تھے جو انسان کی روح کو زندہ رکھتے ہیں۔ اور سازوں کا رزق موسیقی سے مراد ہے، لیکن اس سے مراد کوئی بھی فن ہو سکتا ہے، کہ وہ فنون لطیفہ جو جمالیاتی اقدار کی بنیاد پر زندہ رہتے ہیں، اور جمالیاتی اقدار کا رزق جو ہے وہ الاصوات سے آتا تھا، اب وہ اس خاموشی نے ان آوازوں کو بھی ایک شور میں یا خاموشی میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب یہ بے معنی ہو چکی ہیں، ان کا کوئی معنی باقی نہیں رہے گا۔ اب مغنی کس طرح گائے گا، اور گائے گا کیا؟ مغنی کا مطلب گیت گانے والا۔ سننے والوں کے دلوں کے تار چپ، یعنی ایک وہ آدمی ہے جو فن تخلیق کرتا ہے، ایک وہ آدمی ہے جو اس فن کو استعمال کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اسے اپنی کوئی اخلاقی یا روحانی جمالیاتی ضرورت جو ہے وہ پوری کرتا ہے۔ تو نور راشد کہتا ہے کہ الاصوات کے ختم ہو جانے سے دنیا میں فنون کا یا فن کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اب جو سنانے والا ہے کلام اور جو سننے والا ہے، ان دونوں کے لیے فن جو سب سے بڑی چیز ہے وہ بے معنی ہو چکا ہے۔ اب کوئی رقاص کیا تھرکے گا، لہرائے گا کیا؟ رقص بھی ایک فنون لطیفہ میں ہے، وہ کیا تھرکے گا، لہرائے گا کیا؟ اب وہ جمالیاتی اقدار جو اس کو رقص پر آمادہ کرتی تھیں، یہاں رقص سے صرف مادھوری کا یا کسی ایکٹریس کا رقص مراد نہیں ہے، بلکہ اس رقص سے مولانا رومی کا رقص بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو اب کوئی رقاص کیا تھرکے گا، لہرائے گا کیا؟ بزم کے فرش و در و دیوار چپ، وہ بزمیں، وہ مجلسیں
جہاں فن اور علم اور فکر یہ سب زیر بحث آتے تھے، وہ مجلسیں اب ویران ہو گئی ہیں۔ الاصوات کے نہ ہونے کی وجہ سے وہاں رزق کی جو پہنچ ہے یا جو رسائی ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب مجلسیں جو ان چیزوں سے تعرض کرتی تھیں وہ سب ختم ہو چکی ہیں۔ اب خطیب شہر فرمائے گا کیا؟ جب انسان کے لیے ماورائی حقائق بے معنی ہو جائیں تو مذہب بھی بے معنی ہو جاتا ہے۔ مذہب ہی وہ راستہ ہے جو ہمیں ماورا سے جوڑ کے رکھتا ہے، لیکن انسان کا تاریخی تجربہ بعض کا ایسی کروٹ لے لیتا ہے کہ مذہب کی دی ہوئی اقدار جو ہیں وہ انسانی شعور اور انسانی زندگی سے اور انسانی عمل سے غیر متعلق ہو جاتی ہیں۔ اور نورمی راشد کہتے ہیں کہ خطیب شہر کے پاس بھی اب کہنے کو کچھ باقی نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مسجدوں کے آستانوں، گنبدوں، مینار چپ کہ جو مسجدیں ہیں ان کے جو صحن ہیں، آستان ہیں، جو گنبد ہیں، مینار ہیں، وہ بھی اب خاموش ہو گئے۔ یعنی کاروبار ہستی سارے کا سارا تمام ہوا۔ فکر کا صیاد اپنا دام پھیلائے گا کیا؟ فکر یعنی غور و فکر، تھنکنگ، صیاد کہتے ہیں شکاری کو۔ نور میم راشد چونکہ شاعر ہیں، اس لیے ہر شاعر کے دل میں اہل فکر کے لیے تھوڑی سی رنجش ضرور موجود ہوتی ہے۔ یہاں انہوں نے صاحب فکر نہیں کہا، فکر کا صیاد کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو سوچنے والے فلسفی لوگ ہیں، جو اہل فکر ہیں اور جو اپنی سوچ سے انسانوں کا شکار کرتے ہیں، ان کو اپنے جال میں، دام میں وہ پھنسا لیتے ہیں، تو الاصوات کے یعنی کہ کلام کے ماورا سے تعلق ختم ہو جانے کے بعد یہ جو اہل فکر ہیں ان کی دکان بھی اب بند ہو گئی ہے۔ وہ جس طرح کا دام تصویر پھیلاتے تھے لوگوں کو اپنی فکر کی گرہ میں گانٹھنے کے لیے، وہ کام بھی اب ختم ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ فطرت جو ہے وہ جو گیت گاتی تھی، فطرت کا جو حسن تھا، اور طائران منزل اور کوثار جو حسن پیش کرتے تھے، اور پرندوں کی چہچہاہٹ جو تھی، وہ ایک نئی طرح کا کلام وہ پیش کرتی تھی جو انسان کی جو جمالیاتی حس ہے، جو اس کا جمالیاتی ذوق ہے، اس کی تسکین کرتا تھا۔ اسرافیل کی موت سے پوری کی پوری تہذیب اور اس کے تمام کام منہدم ہو گئے اور وہاں کچھ باقی نہیں رہا۔ یہاں تک کہ فطرت بھی اپنا حسن کھو چکی ہے اور اس کی کشش کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے، کیونکہ حسن بھلے فطرت میں ہو، بھلے کلام میں ہو، بھلے آرٹ میں ہو، اس کا رزق جو ہے وہ وہیں الاصوات سے آتا تھا۔ جب وہ باقی نہ رہی تو باقی کلاموں کے زندہ رہنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اس کی جو باقی نظم ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کو ختم کر لیں گے، اور مجھے امید ہے اس نظم کا جو ایک مجموعی معنوی کائنات ہے وہ انشاءاللہ ہم جو ہے اس کو بہت حد تک اس کی سیر کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔